بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. محترم حاضرین جمعہ، ماہ مبارک کے تیسرے عشرے میں ہم لوگ عنقریب داخل ہونے والے ہیں. دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے اور تیسرے عشرے کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جہاں بے شمار مخلوقات کی تخلیق کرتا ہے ان بے شمار مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یا جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین زمان و مکان کے اعتبار سے اسے برتری اور فوقیت سے نوازتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جہاں بے شمار مخلوقات کی تخلیق کی، کم و بیش 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی، لیکن ان بے شمار مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے افضل،
سب سے بہتر اور سب سے برتر مخلوق قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان بے شمار مخلوقات میں سے جہاں انسانوں کو سب سے عظیم مخلوق قرار دیا، ان انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کی ہستی کو ساری انسانیت پر فوقیت دی، اور ان انبیاء اور رسول کی ذات میں سے اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں کو دیگر پیغمبروں پر فوقیت دی، اور ان سارے انبیاء پر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات، سارے انبیاء اور رسولوں پر فضیلت اور برتری عطا کی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی فوقیت اور برتری دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں کہ مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر اور سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرار دیا ہے. آپ عشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے بھی ایام سے بھی افضل قرار دیا ہے، اور ہفتے کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یوم الجمعہ کو سب سے بہتر اور افضل بلکہ سید الایام قرار دیا ہے. اور اگر سال کے ایام کے حساب سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یوم النحر کو اور یوم القر کو، یعنی قربانی کے دن کو اور عرفہ کے دن کو سب سے عظیم دن قرار دیا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ راتوں کو اندازہ لگائیں تو اللہ رب العالمین نے جہاں بے شمار یہ راتیں ہمارے پاس آتی ہیں جاتی ہیں، ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کو وہ مقام دیا، وہ منصب دیا، وہ مرتبہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے نہ تو دن کو اتنا اہم قرار دیا، نہ کسی رات کو اتنا اہم قرار دیا ہے. یہ رات جو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے، یہ رات جو شب قدر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ رات اتنی عظیم ہے، اتنی مرتبے والی ہے، اتنی مقام والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر نازل کیا. تو یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ رب العالمین نے، ہم نے کہا، زمان کے اعتبار سے، اوقات کے حساب سے اور مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین چیزوں کو فوقیت اور برتری عطا کرتا ہے. جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو ساری راتوں پر مقدم رکھا. حاضرین گرامی، ہم جس عشرے میں ابھی داخل ہونے والے ہیں، اسی عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے. اسی آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں شب قدر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. لہذا ہمیں چاہیے، ابھی ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، ہم سے جو ابھی غفلتیں ہوتی آ رہی ہیں، ہم سے جو سستی ہوتی آ رہی ہے ابھی 18-20 دن سے، ہم کو اس سستی کو دور کرنا ہوگا، اس غفلت کی چادر کو اتار پھینکنا ہوگا اور ناخون کے ہوش لینے ہوں گے. ورنہ جس طرح یہ 18 دن گزر گئے ہیں، یہ دوسرا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اسی طرح آخری عشرہ بھی اگر اسی حالت میں ہم سے جدا ہو گیا، یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، اللہ کی قسم ہم محرومین میں سے ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے ہم لوگ، اگر کما حق ہو اس آخری عشرے سے ہم لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. امام ابن رجب رحم اللہ کہا کرتے تھے، ان هذا الشهر قد انتقص فزيدوا في العمل. اے لوگو رمضان کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں، رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ایام کم ہوتے جائیں تم لوگ اپنے عمل میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو. ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں ہم مسجدوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے رمضان کے ایام ایک ایک دن کم ہوتے جاتے ہیں ہم قیام اللیل سے دور ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے رمضان کے ایام ایک ایک دن کم ہوتے جاتے ہیں ہم تلاوت قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار سے دور ہوتے جاتے ہیں، اللہ کی دعا و مناجات سے دور ہوتے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے سلف اور ہمارا معمول بالکل اپوزٹ ہے.
سلف کا حال کیا ہوتا تھا؟ جیسے ایک دن گزرا اور عبادت میں زیادتی کرتے تھے، تلاوت قرآن میں اضافہ کرتے تھے، نوافل میں اضافہ کرتے تھے، دعا و مناجات میں اضافہ کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں کثرت سے، اللہ کا ذکر کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک دو دن جوش دکھتا ہے، لوگ مسجدوں میں تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور قیام اللیل میں پہلے 2-3 راتیں مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن 2-3 رات کے بعد یا ایک عشرہ ختم ہونے کے بعد پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اسے مسلمانوں پر جو آج عشاء کی نماز کھڑی ہوتی ہے، ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، عشاء کی نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے، ایک صف بھی نہیں رہتی ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں ہم اللہ کی رحمت سے دور اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی جنت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سلف ہمارے لیے آئیڈیل نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، یہ میرے نبی کا حال تھا جس کے سارے گناہ معاف ہیں، جو معصوم عن الخطا ہے۔ اس نبی کی اس ذات کی حالت تو دیکھیے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا آپ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تہجد میں شامل کرتے تھے، قیام اللیل کراتے تھے، وشد مئزرہ، اور ساری دنیا کی مشغولیات سے فارغ ہو کر اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ میرے نبی کے تعلق سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال عبادت اللہ کی کرتے تھے، ہر رات قیام اللیل کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اتنی محنت کرتے تھے، اتنی ریاضت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ سے اتنا لو لگانے کی کوشش کرتے تھے جتنا دیگر ایام میں آپ اتنی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا حال ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زندگی، ہماری ہر سانس گناہوں میں لت پت ہے، ہم اللہ کی نافرمانیاں دن بدن کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جو زندگی ہماری رمضان کے علاوہ مہینوں میں گزرتی تھی وہی زندگی ہمارے رمضان میں بھی گزر رہی ہے۔ ہمارے رمضان میں اور دیگر مہینوں میں ہماری زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ کیا فرق آیا ہے؟ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ رمضان کے ایام اور دیگر ایام دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ سال کے 11 مہینوں میں آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو رمضان میں کم سے کم 1 پارے کی تلاوت آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نوافل کا اہتمام ہر نماز سے پہلے 2 رکعت کیا کرتے تھے تو رمضان میں 4 رکعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر دعا و مناجات کے لیے 15 منٹ اللہ کے لیے نکالتے تھے تو رمضان کے مہینے میں آدھا گھنٹہ آپ نکالیے۔ یہ رمضان کے ایام اور دیگر ایام برابر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایام خیر و برکت کے ایام ہیں، یہ ایام اللہ کی رحمت کے نزول کے ایام ہے۔ اللہ رب العالمین انہی ایام میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہی ایام میں اللہ رب العالمین اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اپنے بندوں کو ہاتھوں میں دیتا ہے۔ لہذا ان ایام کو غنیمت سمجھو، ان ایام کو غنیمت سمجھو، اللہ کے خیر سے اپنے آپ کو مالا مال کرو، اللہ کی خیر و برکت کو اور مغفرت سے اپنے آپ کو مستحق گردانو۔ اللہ کی قسم اگر یہ ماہ رمضان اسی حالت میں غفلت کی حالت میں گزر گیا تو میرے نبی کا فرمان ہے من یحرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس ماہ مبارک کے اور لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو گیا اللہ کی قسم وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، کیونکہ لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہونے والا شخص حقیقت میں اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہونے والا انسان ہے۔ اگر اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں،
اپنے آپ کو خوشبختوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے متقی اور نیک بندوں کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اس آخری عشرے کی قدر کر لو، اس آخری عشرے کی قدر کر لو، اس سے کما حق و فائدہ اٹھا لو، اللہ کی رحمتوں کو لوٹو، اپنے دامن کو پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کی مغفرت کا سوال کرو۔ اللہ کی قسم، اگر اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ کی رحمت کے مستحق اپنے آپ کو گردان لیا تو دیگر ایام میں بھی اللہ رب العالمین ہم کو نیکیوں کی توفیق دے گا، اللہ رب العالمین اپنی بندگی کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوئے تو دیگر ایام میں بھی اللہ کی توفیق کی امید مت لگانا، اللہ کی رحمت کی امید مت رکھنا، کیونکہ میرے نبی کہہ رہے ہیں وَلَا يُحْرَمْ خَيْرَهَا إِلَّا محروم، جو اس خیر سے محروم ہو گیا، اس رات کے اس رمضان کے خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، یہ لیلۃ القدر جو اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو نوازا ہے، اس سے قبل دیگر امتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ رات نہیں دی تھی، یہ رات نہیں دی تھی، یہ عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی ہے، اس امت کو دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ امام مالک رحم اللہ اپنی موطا میں روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں کی عمریں دکھلائی گئی، ان کی زندگی دکھائی گئی، اتنی لمبی لمبی زندگی، ہزار سال، 500 سال، 700 سال کی زندگی اللہ ان کو دیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے 1000 سال کسی کی عمر ہوگی تو اللہ کی اطاعت بھی اتنی کی ہوگی، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ میرے نبی کو افسوس ہوا، میرے نبی کو تعجب ہوا کہ میرے سے قبل جو امتیں تھیں ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں، اتنی نیکیاں ہوتی تھیں، میری امت کی عمر تو کم ہے تو میری امتوں کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی نعمت سے آپ اس امت کو اور میرے نبی کو یہ خوشخبری سنائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال کی زندگی دی تھی، 1000 سال کی زندگی تھی، اور وہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگا رہا۔ میرے نبی کو جب یہ معلوم ہوا کہ دیگر امتوں کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں اور اتنی عبادت وہ اللہ کی کیا کرتے تھے تو اپنی امت کے تعلق سے افسوس ہوا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت سے نوازا۔ بلکہ ایک اور روایت کہی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 4 آدمی ایوب، زکریا، حزقیل ابن العزوز اور یوشع ابن نون، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی 80 سال تک مسلسل عبادت کرتے رہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے نبی نے سوچا کہ میری امت کی عمر تو 60-70 کے درمیان ہے، یہ 80 سال تو اللہ کی مسلسل عبادت کرتے رہے ہیں، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ لیلۃ القدر کی نعمت سے اس امت کو مالا مال کیا۔ حاضرین گرامی، اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر کیسے ہوگا؟ ان 10 راتوں کو زندہ کرو، ان 10 راتوں کو زندہ کرو، خاص طور پر طاق راتیں جو اس آخری عشرے کی ہیں ان میں قیام اللیل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگو۔ اللہ کی قسم، ان ایام کے اندر یا ان راتوں کے اندر جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اللہ دیتا ہے ان کو۔ تو یہ وجہ تھی، یہ حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے اس امت کو لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اگر ہم اس رات کو جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے اگر ہم نے زندہ کیا، اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزارا، اللہ کی اطاعت میں ہم نے اس رات کو گزارا، قرآن کی تلاوت میں اس رات کو گزارا، اللہ کی قسم آپ نے اب تک جتنی عبادت کی ہے اس رات کو جو عبادت کر لیں گے آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے وہ عبادت بہتر ہوگی۔ اگرچہ انسان 90 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، ابھی تک عبادت کرتے آیا ہے، لیکن اس رات کی عبادت اتنی عظیم ہے کہ پوری زندگی کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اسی وجہ سے میرے اللہ رب العالمین نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا اس رات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ قدر سے مشتق ہے، اللہ رب العالمین اس لیلۃ القدر میں
یہ قدر کی جو رات ہوتی ہے شب قدر کے اندر اللہ رب العالمین اگلے سال کے انسانوں کی پوری زندگی کا کچا چھٹا اس میں اللہ لکھ کے دے دیتا ہے فرشتوں کو. انسان اگلے سال، یہ پورے سال، آنے والے سال میں کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کب تک زندہ رہے گا، کون کب مرے گا، یہ ساری چیزیں. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے یہ بھی سال لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں سال حج کون کرے گا، عمرہ کون کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اسی رات کو لکھتا ہے. کون خوشبخت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے والا ہوگا، کون اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا ہوگا. اسی رات کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط معاملے کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور متقی بندے بن جائیں، تو اس راتوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. ورنہ اس رات اگر جب فرشتے اللہ رب العالمین تقدیر لکھ رہا ہوگا، فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوگا، کہیں ہم اس رات میں سڑکوں پر گھومتے اور ٹہلے پائے گئے، کہیں ہم اپنے گھروں کے اندر موج مستی کرتے پائے گئے اور موبائل کا مطالعہ کرتے ہوئے پائے گئے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے پورے سال کے لیے. بلکہ ممکن یہ بھی ہے کہ پوری زندگی کے لیے اللہ کے خیر سے محروم ہو جائیں. لہذا ان 5 راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان 5 راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان 5 راتوں میں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. تو قدر والی رات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. تقدیر لکھی یہ سنوی ہے، سال میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے وہ اسی لیلۃ القدر کی رات میں لکھی جاتی ہے. ایک تقدیر ہوتی ہے ازلی جو اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کو لکھ دیا ہے، وہ لوح محفوظ ہے. اور ایک تقدیر ہوتی ہے عمری جو اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں انسان کی پوری زندگی کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ آخری سانس تک یہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے زندگی گزارے گا. اور یہ تقدیر سنوی ہے، یہ تقدیر سنوی ہے، یہ تقدیر سنوی ہے. اس میں بھی اللہ رب العالمین کون بدبخت ہوگا، کون نیک بخت ہوگا، کس کی کتنی روزی ہوگی، کس کی عمر کتنی ہوگی، کب تک یہ جیے گا، کب مرے گا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس سال کی لیلۃ القدر میں اپڈیٹ کر دیتا ہے. اسی طرح دوسری وجہ لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے وَسُمِّيَتْ لِعَظْمَتِهَا وَقَدْرِهَا وَشَرَفِهَا. اس رات کے عظمت، اس رات کے شرف اور اس رات کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر والی رات کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ رات بڑی شرف والی ہے، یہ رات بڑی قدر والی ہے، یہ رات بڑی عظمت والی ہے. اس بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے لِأَنَّ الطَّاعَاتِ تَكُونُ فِيهَا ذَاتُ قَدْرٍ وَثَوَابٌ جَزِيلٌ. کیونکہ اس رات میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ قابل قدر نیکی ہوتی ہے، وہ اجر و ثواب سے بھرپور والی نیکی ہوتی ہے. اس بنیاد پر اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. امام ابو بکر الوراق کہتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے لأنه من لم يكن له قدر ولا حضر يصير في هذه الليلة اذا احيا ذا قدر. کیونکہ جو انسان، جس انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کا کوئی مقام اللہ کے ہاں نہیں ہوتا، جس کی کوئی قدر و منزلت رب کی نگاہ میں نہیں ہوتی، اگر وہ اس رات کو زندہ کر لے، اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے، تو انسان قابل قدر ہو جاتا ہے. وہ انسان اللہ کی نگاہ میں عزت و منزلت والا ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، فین بند کرو، وسميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. کہا اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں قابل قدر کتاب، قابل قدر نبی اور قابل قدر امت کو دی ہے. قابل قدر امت کو اللہ رب العالمین نے قابل قدر اور قابل قدر کتاب کو قابل قدر رسول پر نازل کیا ہے. اس بنیاد پر یہ رات بھی قدر والی رات کہلائی گئی.
اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے لأنه ينزل فيها ملائکۃ ذو قدر، کیونکہ اس رات میں بڑے 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 فرشتے، قابل قدر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اس بنیاد پر یہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا لأن اللہ قدر فيها الرحمۃ علی المؤمنین، کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات میں مومنوں پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، مومنوں پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، اس بنیاد پر اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ امام خلیل کہتے ہیں لأن الارض تضیق فیہا بالملائکہ، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتے اتنی تعداد میں، اتنی کثیر تعداد میں اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین کے اندر جگہ کب پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آسمان سے اس زمین پر اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ساری وجہیں اس میں شامل ہیں، یہ ساری وجہوں کی بنیاد پر اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رہی بات اس کی فضیلت کی، تو اس کی فضیلت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پورا قرآن بیک وقت نازل کیا ہے، بیک وقت نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہیں دوسری جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول کیا، یہ بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آخر اللہ رب العالمین حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذو الحجہ ہے اور اسی طریقے سے محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ ہے۔ اللہ نے ان محرم مہینوں میں قرآن کو نازل نہیں کیا، شعبان میں نازل نہیں کیا، دیگر مہینوں میں نازل نہیں کیا، آخر اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، یا قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس بنیاد پر اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور رمضان میں خاص طور پر لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ لہذا اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے کس حکمت کی بنیاد پر نازل کیا یہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ تو حکمت واضح ہے کہ یہ مہینہ، یہ رات اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر والی ہے، اس بنیاد پر اللہ نے اس مہینے میں یا لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ لہذا اگر ہم ابھی تک ایک پارے کی تلاوت دن میں کرتے ہیں تو 1.5 پارہ کر لیجئے، 2 پارہ کر لیجئے۔ اگر دن کے اندر آپ آدھا گھنٹہ نکال رہے تھے تو آج سے آپ رات کے لیے بھی آدھا گھنٹہ نکالیے، رات میں بھی آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیے۔ کم سے کم قرآن تو 2 مرتبہ اس مہینے میں تو ختم کیجئے، اس مہینے میں ختم کیجئے۔ ابھی تک جس نے قرآن ختم نہیں کیا ہے اس 10 راتوں کو یا ان 10 دنوں کو مبارک سمجھے، ان 10 دنوں میں کما حقہ اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، قدر والی رات کو جو شخص قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزارتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عظیم فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم ابھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے یا تراویح شروع ہوتی ہے، لوگ پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں رکوع کی حالت میں امام جب ہوتا ہے تو لوگ دوڑ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نماز کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی عبادت کا استہزاء ہے۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہو، نماز ہو رہی ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ وہ نماز پڑھ لیا ہے،
اگرچہ وہ نماز پڑھ لیا ہے، یہ نہ کہے انی قد صلیت فلا اصلی، میں نے نماز پڑھ لی اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ نماز تو سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، جماعت کھڑی رہتی ہے، تراویح ہوتی رہتی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے خیر سے محرومی کی دلیل ہے، اللہ کے خیر سے محرومی کی دلیل ہے۔ آپ لوگ اس کو معمولی مت سمجھے، لیلۃ القدر میں خاص طور پر قیام اللیل کا اہتمام کریں، دعا و مناجات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورہ اس کی شان میں نازل کر دی جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتلاؤں اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں جبریل امین بہت سارے فرشتوں کے ساتھ روئے زمین پر خیر لے کر، برکت لے کر، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ امام شعبی رحم اللہ کہا کرتے تھے سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں ہی ساعۃ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او یعمل اذا، یہ ایسی گھڑی ہے، یہ ایسا وقت ہے جس میں شیطان کوئی بھی برائی کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام شعبی کہتے ہیں تسلیم الملائکۃ لیلۃ القدر علی اہل المساجد حتی یطلع الفجر، کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو مومنین جو مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے میں لگے رہتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر جبریل امین اور جبریل امین کے ساتھ جو فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ان مومنین کے لیے طلوع فجر تک رحمت اور مغفرت کی برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو مساجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو مساجد میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو مساجد میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں بیٹھ کر، فرشتے جبریل امین سمیت پورے ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے طلوع فجر تک رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی فضل والی بات ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، فرشتے ہمارے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کروائے، فرشتے ہمارے لیے برکت کی دعا کریں، فرشتے ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ لہذا اس خیر کو معمولی مت سمجھیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو اہمیت دیں، اپنی زندگی میں، اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پر اس رات کو حاصل کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اسی رات کو پانے کے لیے، حالانکہ میرے نبی کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو پانے کے لیے، اسی رات کی تلاش اور جستجو میں مسجد میں پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا کی مشغولیات سے اپنے آپ کو منقطع کر کے آپ اللہ کے گھر میں ایک سو ہو کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ یہ لیلۃ القدر کی رات حاصل ہو جائے، یہ لیلۃ القدر کی رات آپ کو مل جائے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، اگر نبی کا یہ طریقہ تھا جن کے سارے گناہ معاف ہیں، ہمیں بدرجہ اولا چاہیے کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے راتوں کو قیام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اور رہی بات اس کے علامات کی، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی علامتیں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان من علامات ان الشمس تطلع صبیحۃ لا شعاع لها، کہ لیلۃ القدر کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح میں تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس میں تمازت نہیں ہوتی، اس میں شدت اور حدت نہیں ہوتی جب سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ طلق لا حار ولا باردہ تصبح الشمس یوما حمراء ضعیفہ، کہتے ہیں لیلۃ القدر کی رات بڑی معتدل رات ہوتی ہے، نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور جب صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو سرخ ہوتا ہے، ضعیف ہوتا، پیلا نہیں، سرخ ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، یعنی اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی ہے۔
اس کی روشنی تیز نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اس حدیث میں ہے لیلۃ القدر ملجلہ حار ولا باردہ ولا یرمى فیہا بنجم, یہ رات خوشگوار ہوتی ہے, بڑی معتدل اور پرسکون رات ہوتی ہے, اس رات میں تارے نہیں ٹوٹتے. آپ نے دیکھا ہوگا تارے ٹوٹتے ہیں, لیکن لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس میں تارے نہیں ٹوٹتے, اس میں شیاطین نہیں نکل سکتے ہیں, اس میں شیاطین باہر نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ علامتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے, اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. آپ نے 23ویں رات کو جب نماز پڑھی, آپ نے کہا مجھے دکھلایا گا کہ انی قد رأیت ان اسجد فی ماء وطین, کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. صبح ہوئی, لوگوں نے دیکھا آپ کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی, کیونکہ اس رات بارش ہوئی تھی, 23ویں رات تھی, تو اس رات کو بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے ہے. البتہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں ان کو خواب میں بھی اللہ رب العالمین دکھا دیتا ہے, ان کو خواب میں بھی دکھا دیتا ہے, اور اس رات میں عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے, عبادت کی بڑی لذت ہوتی ہے. اس رات میں عبادت کرنے سے دلوں کو سکون ہوتا ہے, اطمینان لاحق ہوتی ہے, اطمینان و سرور لاحق ہوتا ہے. لہذا اس رات کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی, تو یہ لیلۃ القدر کی علامات ہیں, لیلۃ القدر کے فضائل ہیں. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی. اور اگر ہم لیلۃ القدر پالیں, یا یہ جو آخری 5 راتیں ہیں, طاق راتیں, یا آخری پورا جو عشرہ ہے, اس عشرے میں ہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا تم مجھے بھی معاف کر دے. یہ کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے, کثرت سے اس دعا کو ورد کرنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعا ہے. لہذا اس رات میں یا آخری 10 عشرے میں, آخری عشرے میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. اے اللہ اس آخری عشر کی قدر کی ہم تمام کو توفیق دے. اے اللہ اس آخری عشرے میں کما حقہ اپنی عبادت کی ہم کو توفیق دے. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین تو ہمارے صیام کو, ہمارے قیام کو اور ہماری دیگر عبادتوں کو اللہ تو شرف قبولیت سے نواز. اے اللہ اس ماہ مبارک میں تو جہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے جہنم سے آزاد کرتا ہے, اللہ تو ان خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل کر لے. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھ. اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الی الصلاة.